اور شاید مسلمانوں اور خصوصاً عربوں کی سمجھ میں بڑا کردار یہ تھا کہ اس نے انہیں اپنے رب کے حضور لوٹنے اور صحیح اسلامی عقیدے سے وابستہ ہونے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ اس وابستگی کے بغیر ان کے لیے اپنی مرغوب عزت و کرامت اور استقرار اور فتح کو حاصل کرنا محال تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور انحراف کی لغزشوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم اس کی توفیق و ہدایت سے اس امت کے منعم علیہ لوگوں کے رستے پر چلتے رہیں۔ یقیناً وہ سننے اور جواب دینے والا ہے۔ خیبر کے فیصلہ کن معرکے کی تفصیلات بیان کرنے سے قبل جزیرہ عرب میں دخیل یہودیوں کا وجود انتہائی طور پر مضمحل ہو چکا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بات بتا دی جائے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود سے جنگ کرنے اور ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھے، اس سے پہلے ان کی تاریخ اور ان کے اعمال و تصرفات کیا تھے۔ سب سے پہلے خیبر کا جغرافیہ۔ قدیم زمانوں سے خیبر کو ہمیشہ سے ہی ایک وسیع سبزہ زار خیال کیا جاتا رہا ہے، جو چشموں اور بکثرت پانیوں سے شاداب ہے۔ اس کی مٹی نہایت عمدہ ہے، جو مختلف فصلوں اور پھلوں کے بونے کے لیے کارآمد ہے۔ اس طرح اسے جزیرہ عرب میں کھجوروں کے سب سے بڑے نخلستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قول کی صحت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مسلمانوں نے خیبر کی ایک وادی، جسے نطاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کی کھجوروں کا شمار کیا تو وہ 40,000 کھجور کے درختوں پر مشتمل تھا۔ خیبر مدینہ کے شمال مشرق میں قریباً 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہود خیبر میں کب آئے؟ 3000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یثرب اور مشرقی اور مغربی علاقے اور تمام وہ دور کے علاقے جو حجاز میں یثرب سے لے کر شمالی حدود تک پھیلے ہوئے ہیں اور شام کی حدود سے جا ملتے ہیں، عمالقہ کے بادشاہ کے ماتحت تھے۔ یہ عرب بائدہ میں ایک زبردست قوم تھی۔ عرب مورخین عربوں کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ۔ یہ لوگ کلیتاً تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور ان کی نسل اور اولاد میں کچھ باقی نہیں رہا۔ قسم، جدیس، عاد، سمود، عمالقہ اور عبیل انہی میں سے ہیں۔ نمبر 2، عرب عربی۔ یہ وہ قحطانی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عربی زبان بولی۔ ان کا اصلی وطن یمن اور حضرموت ہے۔ نمبر 3، عرب مستعریہ۔ یہ عدنانی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اللہ کے سب بیٹے انہی میں سے ہیں، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصلی زبان سریانی ہے، جو ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تھی۔ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام عدنانیوں کے وہ پہلے جد ہیں جنہوں نے اپنے سسرال قحطانیوں کی عربی زبان میں گفتگو کی۔ آپ نے انہی میں شادی کی اور مکہ میں انہی کے درمیان پرورش پائی۔ جزیرہ عرب کے ساتھ یہود کے اتصال کی وسیع تر تفصیل ہماری سیریز غزوہ بنی قریظہ کی پہلی فصل میں ہے۔ وہ علاقے بھی جو خلیج عربی کے تمام ساحلوں اور عمان اور نجد و حجاز پر مشتمل ہیں، حتیٰ کہ شام بھی اس وقت سے جب زبانیں مخلوط ہوئیں اور نمرود بن کنعان بن حام بن نوح کے عہد کے بعد قوموں کے علیحدہ علیحدہ ہو جانے کے بعد عمالقہ کے بادشاہ کے ماتحت تھے۔ خیبر کے علاقے کے ساتھ یہود کا تعلق کب قائم ہوا اور کس وقت یہ دخیل قوم خیبر میں آئی، اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں نے یثرب کے علاقے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس فوجی حملے کے بعد واپسی کے وقت اپنایا تھا یا اپنا وطن بنایا تھا، جس کا ذکر اسلامی مورخین نے کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے تھوڑا عرصہ قبل ان جابر عمالقہ کو جو یثرب اور حجاز کے شمال، مشرق اور مغرب کے علاقوں میں رہتے تھے، جن میں خیبر بھی شامل تھا، انہیں مطیع بنانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ اس حملے میں اسلامی مورخین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام حجاز سے واپسی کے وقت مفسد عمالقہ کو تباہ کرنے کے بعد راستے میں فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء نے اس فوج کو شام میں اقامت اختیار کرنے کی اس لیے اجازت نہ دی کہ اس کی فوج کے جوانوں نے عمالقہ کے ایک آدمی پر رحم کرتے ہوئے اسے قتل نہیں کیا تھا، اور ایسا کرنا یہود کی شریعت کے خلاف تھا۔
جیسا کہ استثناء کے 20ویں باب میں یہ فیصلہ موجود ہے کہ دشمن کے سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ انہی مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء نے اس فوج کے جوانوں کو شام میں داخل ہونے سے روکا تو وہ حجاز کو واپس آ گئے اور انہوں نے یثرب اور حجاز کے شمالی اور مشرقی علاقوں کو اپنا وطن بنا لیا، اور خیبر کے یہودی اسی فوج کے جوانوں کی اولاد ہیں جنہوں نے یثرب اور خیبر کو سن 1200 قبل مسیح کے قریب اپنا وطن بنایا تھا۔ یہ بات ابن خلدون، ابو الفرح اصفہانی اور السمہوی وغیرہ نے بیان کی ہے، اور دیگر مورخین کی رائے یہ ہے، جن میں بعض یورپی مورخین بھی شامل ہیں، کہ خیبر میں یہودیوں کا وجود میلاد مسیح کے تقریباً 800 سال بعد پایا جاتا ہے۔ اس گروہ میں امام طبری بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ حجاز میں یہودیوں کی آمد سب سے پہلے بخت نصر کے شام کو تاخت و تاراج کرنے اور بیت المقدس کو برباد کرنے کے بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جواد علی نے اپنی کتاب تاریخ العرب قبل الاسلام جلد 6 صفحہ 17 پر لکھا ہے کہ خیبر کے یہودی اس ارباب کی نسل سے ہیں جس کا ذکر 2 سلاطین باب نمبر 10 میں پایا جاتا ہے، اور جندب نے اپنے بیٹوں اور پیروکاروں کے ساتھ صحرائی زندگی کو اختیار کیا اور زہد و تقشف کی زندگی بسر کی، اور ان لوگوں کی نسل نے ہیکل کی پہلی تباہی کے بعد حجاز کی طرف ہجرت کی اور خیبر پہنچ کر یہیں اقامت اختیار کر لی اور کھجوروں اور فصلوں کی کاشت میں مشغول ہو گئے، اور وہاں پر کئی قلعے بنائے جو انہیں عربوں کی غارت گری سے بچاتے تھے۔ ان لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں سے نکال دیا گیا اور جلا وطن کر دیا گیا، اور بعض مورخین کا بیان ہے کہ خیبر کے یہودی بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ان عربوں کی اولاد ہیں جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، جیسے کہ ابن حشام نے اس سے روایت کی ہے، کہ خیبر کے مشہور شاہ سوار مرہب کا خاندان حمیر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ مرہب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ خیبر اور یثرب کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور مسیح علیہ السلام سے پہلے۔ اس رائے کو السمہوی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 1 پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدینہ میں عمالیق سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں پر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا، جس کے باعث وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ حجاز اور خیبر میں یہود کی آمد کا سبب یہ ہے کہ ان کے بعض علماء تورات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بیان پاتے تھے کہ وہ ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جس میں 2 سیاہ پتھروں کے درمیان کھجوریں ہوں گی۔ وہ شام سے اس علامت کو دیکھتے ہوئے آئے۔ جب انہوں نے تیمہ کو دیکھا اور اس میں کھجوروں کو بھی پایا تو ان میں سے ایک گروہ وہیں اتر پڑا، اور ایک گروہ نے خیال کیا کہ وہ خیبر کا علاقہ ہے اور وہاں پر فروکش ہو گئے، اور ان کے اشراف اور اکثر لوگ یثرب کی طرف چلے گئے اور وہاں اتر کر بس گئے۔ اس بات کو السمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 1 پر ابن نجار سے نقل کیا ہے، مگر اس نے قدیم مورخین کی عادت کے مطابق خیبر اور یثرب میں یہودیوں کی آمد کی تاریخ کو بیان نہیں کیا، بلکہ صرف ان کی آمد کے سبب کو بیان کیا ہے۔ اسلامی مورخین کے بیان کے مطابق جس بات میں کوئی نزاع نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حجاز میں یہودی 2 زمانوں میں آئے ہیں۔ پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اور میلاد مسیح سے تقریباً 1200 سال قبل، اور دوسری دفعہ میلاد مسیح کے بعد اور فلسطین پر رومیوں کے غلبے کے بعد، اور ہیکل کی تباہی جو 70 میلادی میں ہوئی، اور عبرانیوں کو حیدریان نے جو 122 میں عذاب دیا، اس کے بعد
وہ یہاں پر آئے۔ سموئیل میں ہے کہ یہود نے یثرب اور حجاز کے بالائی علاقوں میں سکونت اختیار کی۔ خیبر حجاز کے بالائی علاقوں میں سے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یثرب، خیبر اور حجاز کے تمام بالائی علاقوں میں عمالقہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فوج کو بھیجا تھا۔ ڈاکٹر جواد علی نے، جو عربوں کی قبل از اسلام تاریخ کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ العرب قبل الاسلام میں قطعیت کے ساتھ مورخین کے اس بیان کو نادرست کہا ہے کہ خیبر اور حجاز کے تمام بالائی علاقوں میں یہود کا وجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے آخر میں پایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہود یثرب کے علاقے میں کب آئے اور کس طرح انہوں نے خیبر اور دوسرے علاقوں میں بود و باش اختیار کی، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور جس بات کو مورخین نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حجاز کی طرف ایک فوج بھیجی اور وہ فوج عمالقہ پر حملہ کرنے کے بعد یثرب میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ٹھہر گئی، پھر وہ یہود کی اولاد کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی جس ہجرت اور اسرائیل کی واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اور دیگر اس قسم کی باتیں محض قصے کہانیاں ہیں جنہیں ہم مورخین کی کتب میں پڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی مستعبد امر نہیں کہ اس قصے کا ماخذ اس علاقے کے یہود ہوں یا وہ لوگ ہوں جنہوں نے ان میں سے اسلام قبول کر لیا تھا، تاکہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ وہ ان علاقوں کے قدیم صاحب حسب و نسب لوگ ہیں اور بڑے جنگجو نہیں، اور ان کی تاریخ انبیاء کے زمانے اور ابتدائے اسرائیل تک متمدد ہے، اس لیے وہ عبرانیوں کے چنندہ لوگوں میں سے ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر جواد علی نے اس بات کی نفی کی ہے کہ یہودیوں نے خیبر، یثرب اور بقیہ شمالی علاقوں کو میلاد مسیح سے قبل اپنا وطن بنایا تھا، جیسا کہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے، مگر اس نے اس بات کی صحت کو بڑے زور سے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے میلاد مسیح کے بعد اور فلسطین پر رومیوں کے غلبے کے بعد ان علاقوں کو اپنا وطن بنایا ہے۔ وہ اپنی کتاب تاریخ العرب قبل الاسلام میں کہتے ہیں، مورخین کی روایات میں جو یہ آیا ہے کہ بلاد شام پر رومیوں کے غلبے کے بعد اور ان کے عبرانیوں پر حملہ کرنے اور انہیں مبتلا عذاب کرنے کے بعد بعض یہودیوں نے مجبوراً بھاگ کر یثرب اور بالائی حجاز کے پرامن اور رومیوں کی تگوتاز سے دور علاقوں کی طرف ہجرت کی تھی، اس کی صحیح تاریخی اساس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ڈاکٹر جواد علی نے مسلمان مورخین کی اس بات کو کہ یہودی خیبر اور تمام شمالی علاقوں میں میلاد مسیح سے قبل پائے جاتے تھے کیوں نادرست خیال کیا ہے، اور ان مورخین کی روایت کو جزم کے ساتھ صحیح کہا ہے جو کہتے ہیں کہ خیبر اور دوسرے علاقوں کی طرف یہود کی ہجرت میلاد مسیح کے بعد ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جواد علی نے ہمارے سامنے اپنے موقف کی صحت کے متعلق کوئی قطعی دلیل پیش نہیں کی، صرف فرض ہی کیا ہے، اور فرض تاریخی لحاظ سے صحیح اساس نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر جواد علی کہتے ہیں کہ ہم جس بات کو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب رومیوں نے فلسطین کو فتح کیا تو بہت سے یہود نے باہر کے علاقوں کی طرف ہجرت کی، اور یہ کوئی بعید نہیں کہ حجاز کے یہودیوں کے اجداد انہی مہاجرین کی نسل سے ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل گزشتہ اقوام کی تاریخ کے متعلق جو روایات پائی جاتی ہیں ان کی صحت اور بطلان پر جزم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ بیان ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، اور وہ ہمیشہ ہی محل اختراج میں ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ قرآن کریم یا حدیث کی نص و صریح ان کی صحت کی تاکید کر دے۔ اس لیے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ خیبر اور باقی علاقوں کے یہودی ان بھگوڑے مہاجرین کی نسل سے ہوں جو میلاد مسیح کے 70 سال یا 122 سال بعد رومیوں کے مظالم سے بھاگے ہوں۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی ان لوگوں کی نسل سے ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اور میلاد مسیح سے قبل حجاز کی طرف لوٹ آئے تھے، اور میلاد مسیح سے قبل ہی یثرب، خیبر اور باقی علاقوں میں بس گئے تھے، جیسا کہ طبری، ابن اسحاق، صاحب الاغانی اور تمام مسلم مورخین نے بیان کیا ہے۔ میلاد مسیح اور ہیکل کی بربادی کے بعد جن لوگوں نے حجاز کی طرف بعض یہودیوں کی ہجرت کے متعلق روایات بیان کی ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان یہودیوں کی ہجرت کے واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد
اور میلاد مسیح سے قبل بیان کیا ہے۔ میلاد مسیح کے بعد ہیکل کی بربادی کے قصے کا مشہور ہونا ڈاکٹر جواد علی کے موقف کے صحیح ہونے کی سند ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو سب سے صحیح ترین ماخذ ہے، اس نے سد معرب کے گرنے کے بعد یمانیوں کے یثرب کی طرف جانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ عرب مورخین کے درمیان سب سے زیادہ مشہور ہے، خصوصاً ان اصحاب کے درمیان جو ہیکل کی بربادی کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اسے بہت ترجیح دیتے ہیں کہ دخیل یہودی قوم میلاد مسیح، ہیکل کی بربادی اور فلسطین میں یہود کو حدریان کے عذاب دینے سے قبل اس علاقے میں موجود تھی۔ بات یہ ہے کہ سد معرب کے گرنے کے بعد اوس اور خزرج کے اجداد کا یمن سے ہجرت کر کے علاقہ حجاز کی طرف آنا اور یثرب میں یہود کے پہلو بپہلو سکونت اختیار کرنے اور ان سے جنگیں کر کے ان پر غالب آ جانے کا واقعہ عام مورخین کے نزدیک اخبار متواترہ میں سے ہے۔ لہذا یہ واقعہ باوجود دقیق حد بندی کے احتجاج کی سند صحیح کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور ہر حال میں ان لوگوں کی بات کو ترجیح دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ خیبر کے علاقے میں یہودیوں کا وجود میلاد مسیح سے قبل پایا جاتا تھا، اور ان لوگوں کی بات کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا جو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے خیبر اور بقیہ علاقوں کی طرف ہیکل کی بربادی کے بعد ہجرت کی تھی، جبکہ ڈاکٹر جواد علی اس بات کو صحیح اساس پر مبنی قرار دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بات بھی متواتر ہو کہ یمن میں سد معرب کا گرنا اور اوس اور خزرج کا حجاز کی طرف ہجرت کرنا اور یثرب میں یہود کے ساتھ جنگ کرنا ہیکل کی بربادی سے 10 سال قبل کا واقعہ ہو، جبکہ کم از کم اندازے کے مطابق یہ میلادی سال کے اوائل کی بات ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یثرب اور خیبر میں میلاد مسیح سے پہلے یہود موجود تھے، اس لیے کہ دخیل یہودیوں کی اتنی مضبوط حکومت اس علاقے میں اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں یہاں رہتے ہوئے میلاد مسیح سے قبل 10 سال گزر گئے ہوں۔ مورخین کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں کہ اوس اور خزرج نے پہلی میلادی صدی کے اوائل میں یمن سے حجاز کی طرف ہجرت کی اور انہوں نے وہاں پر یہودیوں کو موجود پایا اور وہ حکومت کے متعلق ان سے 10 سال تنازع کرتے رہے، یہاں تک کہ یثرب میں ان پر غالب آ گئے۔ اور یہ بات بلا شبہ مسلم مورخین کی بات کو مرجح قرار دیتی ہے کہ یہودیوں نے خیبر اور یثرب کو یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اور یا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اپنا وطن بنایا تھا، جیسا کہ طبری وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ محض فرضی ترجیح ہے کہ یثرب کی طرف اوس اور خزرج کی ہجرت کا واقعہ اور یہود کی ہجرت کا واقعہ 2 زمانوں میں ہوا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی دقیق حد بندی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں واقعات جیسا کہ ہم نے بتایا ہے ان اخبار میں سے ہیں جو صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہیں، اور ان دونوں کی تحدید فرض کے طور پر ہی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہم صرف فرض کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قبل از اسلام کی اخبار کے متعلق جزم کے ساتھ نفی و اثبات کرنا ممکن نہیں، الا یہ کہ اس کے نفی و اثبات کے متعلق کوئی صریح اسلامی نص وارد ہوئی ہو۔ البتہ جزیرہ عرب میں یہودی ایک دخیل قوم ہے۔ بہرحال خواہ یہود نے خیبر اور باقی علاقوں کو میلاد مسیح سے قبل یا بعد اپنا وطن بنایا ہو، تمام مورخین اسلامی اور غیر اسلامی اس بات پر متفق ہیں کہ خیبر اور یثرب اور باقی علاقوں کے یہودی غیر ملکی، دخیل اور نو آباد کار ہیں، اور ان علاقوں کے باشندوں کے ساتھ وہ زبان، دین اور خون کا کوئی رشتہ نہیں رکھتے۔ وہ صرف جنگ باز یا پناہ گزین ہیں جو یثرب، خیبر اور باقی علاقوں پر اس وقت قبضہ کر گئے جب بت پرست عربوں کو جاہلیت کی کم ظرف قبائلی روح نے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا تھا۔ نیز اس نے ان دخیل یہودیوں کو جزیرہ عرب کے ان علاقوں میں قوت و سطوت بخش دی جنہوں نے عرب معاشرے میں فساد در فساد پیدا کر دیا۔ یہودی قوم کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے جس علاقے میں نفوذ حاصل ہوتا ہے وہ اس میں فساد پھیلاتی ہے اور دشمنی کے بیج بوتی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کے درمیان تفرقہ اور لڑائی کی آگ بھڑکا دیتی ہے۔ دخیل یہودیوں نے جب سے خیبر اور باقی علاقوں کو اپنا وطن بنایا تھا، اس وقت سے وہ یہی کام کر رہے تھے، یہاں تک
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگی کارروائیوں سے خیبر اور یہود کے دیگر مقبوضہ علاقوں سے ان کی جڑوں کو آخری حد تک اکھاڑ پھینکا۔